میرے اللہ میرے داتا زمانے سارے تیرے نے، حمد تیری ثنا تیری ترانے سارے تیرے نے، تو مالک ہے جہاں دا، تو مالک ہے جہاں دا، زمین آسمان۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین، صدق اللہ العظیم۔ صفحہ نمبر 98 ہے۔ سوال ہے کب غیر اللہ سے مدد طلب کرنا شرک ہوگا؟ جواب، کسی مردہ یا زندہ شخص سے ظاہری اسباب سے بالا تر ہو کر مدد طلب کرنا شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو تعلیم دیتے ہوئے فرمایا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا سألت فاسأل اللہ و اذا استعنت فاستعن باللہ۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، جب تو سوال کرے تو اللہ سے سوال کر، جب مدد مانگے تو اللہ سے مدد مانگ۔ اگلا سوال ہے، حاضر و موجود زندہ سے مدد مانگنے کا کیا حکم ہے؟ جواب یہ ہے کہ ان سے ایسی مدد مانگ سکتے ہیں جو ظاہری اسباب کے تابع ہو، یعنی جیسے میں یہ پھٹی ہے، میں کہتا ہوں یہ مجھے پکڑا دو، یہ ظاہری سے اسباب کے جو تابع ہے، تو صرف جو اسباب کے تابع ہو، یہ سامنے موجود ہو، اس سے مدد مانگ سکتے ہیں، یعنی غیب کی مدد جو ہے وہ حاضر سے بھی نہیں مانگ سکتے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3 میں فرمایا، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ اگلا سوال ہے، کیا غیر اللہ کو خوش کرنے کے لیے ذبح کرنا جائز ہے؟ جواب یہ ہوگا، ہرگز نہیں۔ ایسا کرنا شرک اکبر ہے، کیونکہ ذبح کرنا عبادت ہے اور عبادت صرف اللہ کا حق ہے۔ سورۃ الکوثر آیت نمبر 2 ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، پس اپنے رب ہی کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، جس نے غیر اللہ کے لیے ذبح کیا اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ اگلا سوال ہے، کیا ہم غیر اللہ سے پناہ لے سکتے ہیں؟ جواب یہ ہوگا کہ ہر طرح کی پناہ اللہ ہی سے طلب کرنا چاہیے، مگر ظاہری اسباب کے ہوتے ہوئے کسی چیز سے پناہ لی جا سکتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، قل انی لن یجیرنی من اللہ احد ولن اجد من دونہ ملتحدا۔ سورۃ الجن آیت نمبر 22 ہے، کہہ دیجئے یقیناً مجھے اللہ سے کوئی بھی کبھی پناہ نہیں دے گا، اور میں اس کے سوا کبھی پناہ کی کوئی جگہ نہیں پاؤں گا۔ اس کے علاوہ قرآن مجید میں کتنے ہی مقامات پر اللہ کی پناہ مانگنے کی تعلیم دی گئی ہے، مثلاً قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، سورۃ الفلق آیت نمبر 1 اور 2 ہے، آپ کہہ دیجئے میں صبح کے رب کی پناہ مانگتا ہوں ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ قبروں کی عبادت کیسے ہوتی ہے اور ان کے بارے میں غلو یعنی زیادتی کیا ہے؟ جواب یہ ہے کہ قبروں کی عبادت، ان کو پکا بنانا، ان پر کسی طرح کی تعمیر کرنا، چراغاں کرنا، نذرانے پیش کرنا، ذبح کرنا اور ان کے پاس کسی طرح کی عبادت کرنا، یہ ساری چیزیں قبروں کی عبادت کے اندر شامل ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں دعا کرتے تھے، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد اشتد غضب اللہ علی قوم اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا۔ موطا امام مالک میں حدیث نقل ہے، یا اللہ میری قبر کو بت نہ بننے دینا جس کی عبادت کی جائے، اللہ کا سخت غصہ ہے ان لوگوں پر جنہوں نے اپنے نبیوں کو قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ مزید آپ نے فرمایا، لا تجلسوا علی القبور ولا تصلوا الیہا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، نہ قبروں پر بیٹھو نہ ہی اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو۔ اگلا سوال ہے، جادو کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ جواب یہ ہوگا کہ جادو شیطانی اعمال میں سے ہے، لہٰذا اس کا کرنا، سیکھنا، سکھانا کفر ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَلَٰكِنَّ الشَّيْطَانَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 2 ہے، بلکہ یہ کفر شیطانوں کا تھا، وہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 بڑے گناہوں کے متعلق فرمایا، اجتنبوا 7 الموبقات الشرک باللہ والسحر۔ مسلم کی روایت ہے، یہاں پر 2 چیزوں کا ذکر کیا ہے، 7 ہلاک کرنے والے کاموں سے بچو، اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور جادو کرنا۔ سوال اگلا ہے، نظر بد کی کیا حقیقت ہے اور اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ جواب یہ ہے کہ
نظر بد جو ہے برحق ہے، یہ لگ سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ، سورۃ القلم آیت نمبر 51 ہے، اور قریب ہے کہ کافر اپنی تیز نگاہوں سے آپ کو پھسلا دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العین حق ولو کان شیء سبق القدر سبقتہ العین، مسلم کی روایت ہے نظر بد برحق ہے، اگر کوئی چیز تقدیر سے سبقت لے جاتی تو وہ نظر بد ہے۔ نظر بد جو ہے وہ انسان کو اس قدر کمزور کر دیتی ہے کہ ایک تندرست توانا شخص کو جو ہے نظر لگنے کے بعد ہڈیوں کا ڈھانچہ بن جاتا ہے۔ اگلی حدیث ہے لا رقیۃ الا من عین او حمۃ، مسلم کی روایت ہے رقیہ شریعہ نظر بد اور کسی چیز کے ڈسنے سے کیا کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر بد کا علاج بتاتے ہوئے فرمایا کہ اگر معلوم ہو جائے کہ کس کی نظر لگی ہے تو اس کے وضو یا غسل کے پانی سے مریض پر ڈالا جائے۔ وضو یا غسل کا جو بچا پانی ہے نا، جس کی نظر لگی ہے، مثال کے طور پر میری نظر کسی کو لگ جاتی ہے، میرے غسل کا بچا پانی یا وضو کا بچا پانی جو ہے اس پر ڈالیں گے تو نظر جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، اگر آپ کو یہ علم ہے کہ نظر واقعتاً اس شخص کی لگی ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کس چیز کا طواف کرنا جائز ہے؟ جواب یہ ہے طواف عبادت ہے، اس لیے طواف صرف بیت اللہ کا کرنا چاہیے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، سورۃ الحج آیت نمبر 39 ہے، اور انہیں چاہیے کہ وہ اللہ کے قدیم گھر کا طواف کریں۔ اگلا سوال ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی غیب کی باتیں جانتا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی بھی غیب کی باتیں نہیں جانتا۔ قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، سورۃ النبل آیت نمبر 65 ہے، کہہ دیجئے آسمان و زمین والوں میں سے اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا۔ اور سورۃ الانعام آیت نمبر 59 ہے وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اس کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں جنہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ام المؤمنین سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں وَمَنْ حَدَثَ كَأَنَّهُ يَعْلَمُ الْغَيْبَ فَقَدْ كَذَبَ وَهُوَ يَعْلَمُ لَا يَعْلَمُ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، صحیح بخاری کی روایت ہے اگر تم میں سے کوئی یہ کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم غائب جانتے ہیں تو وہ غلط کہتے ہیں، کیونکہ ہمارے معاشرے میں یہ عقیدہ عام پایا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب جانتے تھے۔ اگر علم غیب جانتے ہوتے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر چکی کا پارٹ پھینک کر آپ کو قتل کرنے کی سازش کی گئی تو آپ کو لازماً پتہ چل جاتا، جب آپ کے کھانے میں زہر ملایا گیا تو آپ کو لازماً پتہ چل جاتا، جب آپ کے کندھوں پر اونٹ کی اوجی رکھی گئی آپ کو اس بات کا بخوبی اندازہ ہوتا۔ اسی طرح جنگ احد میں آپ کے دندان مبارک شہید نہ ہوتے، جنگ احد میں 70 صحابہ کرام نہ شہید ہوتے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جس کا یہ عقیدہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا فَقَدْ كَذَبَ، اس نے جھوٹ بولا۔ وَهُوَ يَقُولُ، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ غیب کا علم اللہ کے سوا میں نے کسی کو نہیں دیا، اللہ فرماتے ہیں اپنے سوا کسی کو یہ علم نہیں دیا۔ اگلا سوال ہے کاہن اور نجومی کون ہوتے ہیں، ان کے پاس جانے اور ان کی بات تصدیق کرنے کا کیا حکم ہے؟ جواب یہ ہے جو مستقبل کی یا غیب کی خبریں دینے کا دعویٰ کرتے ہیں جسے صرف اللہ جانتا ہے، انہیں نجومی یا کاہن کہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے پاس جانا حرام ہے، ان کی باتوں کی تصدیق کرنا شرک ہے۔ یہ دعویٰ دو لحاظ سے کفر ہے، ایک اللہ کی صفت علم غیب میں شرک کرنا، قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، سورۃ النمل آیت نمبر 65، کہہ دیجئے آسمان و زمین کا علم غیب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ دوسرا یہ کہ یہ شیطانی عمل ہے، کیونکہ وہ اس طرح کی باتیں شیطانوں کی وحی سے بتاتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ، سورۃ الانعام آیت نمبر 121 ہے، اور شیطان اپنے دوستوں کے دلوں میں باتیں ڈالتے ہیں۔ شیطان جو ہے وہ آپ کے دلوں میں وسوسات ڈالتے ہیں اور آپ لوگوں تک پہنچاتے ہیں، وہ شیطانی عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیاطین ایک دوسرے کے اوپر چڑھ کر آسمان پر پہنچ جاتے ہیں اور فرشتوں کی باتوں سے مستقبل کی خبریں حاصل کر لیتے ہیں، اپنے دوست نجومیوں تک پہنچا دیتے ہیں جو اس کے ایک سچ کے ساتھ 99 جھوٹ بھی چلا لیتے ہیں۔ مزید آپ نے فرمایا من اتا کاہنن او عرافا فصدقہ بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد، مسند احمد کی روایت ہے جو شخص کسی دوست شناس یا نجومی کے پاس دست شناس ہاتھ دیکھنے والا دست شناس یا نجومی کے پاس آئے
پھر اس کی بات کی تصدیق کرے تو اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی شریعت کا انکار کر دیا، یعنی وہ کافر ہو گیا۔ اگلا سوال ہے کیا ہاتھ میں کڑا یا گردن میں تعویذ لٹکایا جا سکتا ہے؟ تو جواب یہ ہوگا ہاتھ میں کڑا یا گردن میں تعویذ لٹکانا جائز نہیں، کیونکہ ایسی چیزوں کو اللہ نے شفا کا ذریعہ نہیں بنایا۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، سورۃ الانعام آیت نمبر 17 ہے۔ اگر اللہ تمہیں کسی قسم کا نقصان پہنچائے تو اس کے سوا کوئی تمہیں اس سے بچا نہیں سکتا۔ من علق تمیمتن فقد اشرکا، مسند احمد کی روایت ہے، جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ اگلا سوال ہے شرعی اور جائز دم جار کیا ہے؟ جواب یہ ہے جس دم میں یہ 3 شرائطیں ہوں وہ شرعی طور پر جائز ہوگا۔ 1، خلاف شرع شرکیہ نہ ہو، خلاف شرع مطلب اللہ اور اس کے حکم کے مخالف نہ ہو۔ نمبر 2، مفہوم و معلوم شدہ الفاظ سے ہو، یعنی پتہ ہو کہ جو دم کر رہا ہے وہ کن الفاظ کے ساتھ کر رہا ہے، جیسا کہ بہت سارے دم کرتے ہیں، بہت سارے الفاظ کا استعمال کرتے ہیں جن کو آپ کو سمجھ نہیں لگتی، تو ایسا جو ہے وہ بھی غیر شرعی دم ہے۔ تیسرے نمبر پر یہ عقیدہ ہو کہ اس کی تاثیر اللہ تعالیٰ کی معیشت سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 82 ہے۔ جو قرآن میں ہم نے نازل کر رہے ہیں مومنوں کے لیے سراپا شفا و رحمت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعرضوا علی رقاکم لا بأس بالرقا ما لم یکن فیہ شرک، مسلم کی روایت ہے اپنے دم مجھ پر پیش کرو اگر شرک نہ ہو تو دم کرنے میں کوئی حرج نہیں، یعنی شرکی الفاظ کے ساتھ جو دم کرنا ہے وہ جائز نہیں ہے۔ اگلا سوال ہے بدشگونی کیا ہے، اس کا حکم کیا ہے؟ جواب یہ کہ بدشگونی یہ ہے کہ کسی شخص، جانور، وقت، جگہ یا آواز وغیرہ کو منحوس خیال کرتے ہوئے اس سے کسی آفت و مصیبت کی توقع رکھنا یہ کھلا شرک ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يُطِيرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ، سورۃ الاعراف آیت نمبر 113 ہے۔ اور جب کبھی ان کی بدحالی پیش آتی تو موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی نحوست بتاتے، یاد رکھو ان کی نحوست اللہ کی تقدیر سے ہے۔ لا عدوى ولا طیرۃ ولا ہامۃ ولا سفر، چھوت لگنا، بدشگونی لینا، الو کا منحوس جانا، سفر کو منحوس خیال کرنا، یہ سب باتیں غلط ہیں۔ الو کو کچھ لوگ جو ہے وہ منحوس شمار کرتے ہیں، تو اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر اور الو کو منحوس نہیں قرار دیا۔ جو لوگ سمجھتے ہیں ان کا عقیدہ جو ہے وہ یہ غلط ہے۔ اچھا جی، اس سے آگے حدیث ہے الطیرۃ شرک وما منا الا ولکن اللہ یذہبہ بالتوکل، بدشگونی شرک ہے اور ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جسے وہم نہ ہوتا ہو مگر اللہ تعالیٰ اسے توکل سے دور کر دیتا ہے، یعنی انسان کے دل میں وہم آ جاتا ہے لیکن جب انسان اللہ پر توکل کرتا ہے تو وہم دور ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کو تھوڑی سی تکلیف آئی، آپ کے دل میں خیال آ گیا، وہم آ جاتا ہے یار کسی نے مجھ پر جادو نہ کر دیا ہو۔ جب آپ توکل کرتے ہیں آیت الکرسی پڑھ کے یا کل پڑھ کے اپنے آپ پر دم کر لیتے ہیں تو اللہ پر توکل کی وجہ سے آپ سے وہ وہم جو ہے وہ ختم کر دیا جاتا ہے۔ اگر یہی وہم پختہ ہو جائے تو آپ کسی نہ کسی کے ہتھے چڑھ جائیں گے، وہ آپ کو غلط طریقے کے ساتھ غلط راستے کی طرف لے جائے گا۔ تو اللہ پر توکل کرنا بہت بڑی نعمت ہے۔ اس سے آگے سوال ہے کیا دعا کرتے ہوئے کسی کا وسیلہ دینا جائز ہے؟ جواب ہرگز نہیں، اللہ دعا سنتے ہیں اور قبول کرنے کے لیے کسی واسطے کا محتاج نہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، سورۃ البقرہ آیت نمبر 186۔ اے نبی میرے بندے اگر تم سے میرے متعلق پوچھے تو انہیں بتا دو کہ میں ان سے قریب ہی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انکم تدعون سمیعا قریبا وہو معکم، مسلم کی روایت ہے بلا شبہ تم ایک ایسی ہی ہستی کو پکارتے ہو جو سننے والی ہے نیز قریب اور تمہارے ساتھ ہے۔ اگلا سوال ہے جائز اور ناجائز شفاعت کیا ہے؟ جائز شفاعت کی کیا شرطیں ہیں؟ جواب یہ ہے کہ جائز شفاعت توحید و اخلاص والوں کے لیے ہے جس کی 3 شرطیں ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کا شافی پر راضی ہونا، جو شافی پر راضی ہونا، جو سفارش کرنے والا ہے اس پر اللہ راضی ہو۔ مشفوع پر راضی ہو، یعنی جس کی سفارش کی گئی ہے اس پر بھی اللہ راضی ہو۔ شافی و مشفوع کے لیے اجازت ہو، یعنی سفارش کرنے والا جس کی سفارش کی گئی ہو دونوں کے لیے اجازت ہونا
ضروری ہے۔ نجائز شفاعت، نجائز سفارش، جس میں کافر و مشرک خود ہی کسی کو اپنا سفارشی مقرر کر کے اس سے شفاعت کے طلبگار ہے۔ عرب کے مشرکین اپنے خود ساختہ معبودوں کے متعلق کہتے تھے ہؤلاء شفاعنا عند اللہ، سورہ یونس آیت نمبر 18 ہے، یہ بزرگ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں۔ یعنی جو کل ہم نے بات پڑھی تھی کہ ہم خود جو ہے کسی کو اپنا سفارشی بنا لیتے ہیں جبکہ وہ اللہ کے ہاں معتبر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعۃ، اور اس دن سے بچو جب نہ کوئی جان کسی جان کے کچھ کام آئے گی اور نہ اس سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 48 ہے۔ مزید فرمایا وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن شَاءَ وَيَرْضَىٰ، سورۃ النجم آیت نمبر 26۔ اور آسمانوں میں کتنے ہی فرشتے ہیں کہ ان کی سفارش کچھ کام نہیں آتی مگر اس کے بعد اللہ اجازت دے جس کے لیے چاہے اور جسے پسند کرے۔ اگلا سوال ہے وسیلہ کا کیا معنی ہے اور جائز و ناجائز وسیلہ کیا ہے؟ جواب یہ ہے وسیلہ کا معنی ذریعہ ہے۔ اصطلاحی طور پر ہر اس چیز کو وسیلہ کہا جاتا ہے جو اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہو۔ اگر یہ وسیلہ اللہ کے نام، اس کی صفات، اپنے نیک اعمال اور زندہ نیک شخص کی دعا سے ہو تو جائز ہے۔ اگر اس کے علاوہ کسی اور چیز یعنی کسی کی ذات وغیرہ کو وسیلہ بنایا جائے تو ناجائز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ، سورۃ المائدہ آیت نمبر 35 ہے۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وسیلہ کا تذکرہ بیان کرتے ہوئے فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، سورۃ الاعراف آیت نمبر 180۔ اور اللہ کے تمام نام ہی اچھے ہیں تو اسے اچھے ہی ناموں سے پکارو۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں قحط پڑا تو انہوں نے یہ دعا فرمائی اللہم انا کنا اذا قطعنا علی عہد نبیک واستقینا به فاستقینا وانا نتوسل الیک اليوم بعم نبیک فاسقنا قال فاسقوا، صحیح ابن حبان کی روایت ہے اللہ جب تیرے نبی کے زمانہ میں قحط پڑتا تو ہم ان سے دعا کرا کر بارش طلب کرتے تھے اور تو ہم پر بارش برساتا تھا، لیکن آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو جانے کے بعد آپ کے چچا عباس جو زندہ موجود ہیں کی دعا کا وسیلہ سے ہم پر بارش برسا، اور اسألک بکل اسم ہوا لک سمیت بہ نفسک، مسند احمد کی روایت ہے اے اللہ میں تیرے ہر نام کے وسیلہ سے تجھ سے مانگتا ہوں۔ یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی وفات کے بعد، آپ کے وصال کے بعد جو ہے آپ کے چچا عباس کو وسیلہ بنا کر بارش طلب کی تھی۔ یعنی میت کو وسیلہ بنا کر جو ہے وہ کوئی بھی دعا نہیں کی جاتی، وسیلہ جو ہے وہ زندہ نیک شخص کو وسیلہ بنایا جاتا ہے۔ اگلا سوال ہے کیا غیر اللہ کی قسم کھانا جائز ہے؟ جواب یہ ہے کہ غیر اللہ کی قسم کھانا شرک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من حلف بغیر اللہ فقد اشرکا، جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی اس نے شرک کیا، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اگلا سوال یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی مقام کیا ہے؟ جواب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہے۔ آپ کی تعریف میں حد سے تجاوز کرنا ہرگز جائز نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام اور مرتبہ ہے کہ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، یہ کہ آپ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یعنی بندے ہیں لیکن آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اور آپ کو امتیاز کس چیز کے ساتھ ہے؟ اللہ رب العالمین نے سورۃ الکہف کی آخری آیت نمبر 110 میں فرمایا قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ، کہہ دیجئے اے محمد کہو کہ میں تو تم ہی جیسا ایک انسان ہوں، میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ آپ کو جو امتیاز حاصل تھا نبی ہونے کا وہ آپ پر وحی آنے کی وجہ سے وہ امتیاز حاصل تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم فانما انا عبد اللہ ورسولہ، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ مجھے میرے مرتبے سے نہ بڑھاؤ۔ اب یہ بہت بڑی بات ہے، اسی بات کی وجہ سے
لوگ ہمیں جو ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے کی بات نہیں کی جاتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عزت نہیں دی جاتی۔ گویا کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں ہمارے بارے میں کہ ہم جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بڑے بھائی کے مترادف جو ہے پکارتے ہیں، لیکن جب ہم ان احادیث کو، ان قرآن کی آیات کو پڑھتے ہیں کہ انسانوں میں اللہ رب العالمین نے آدم کی اولاد میں سے سارے انبیاء کرام پیدا کیے، پہلی بات جو ہے کوئی نبی جو ہے وہ جن سے آدم سے علیحدہ نہیں ہے، ہر نبی جو ہے وہ آدم علیہ السلام کی اولاد سے ہے۔ آدم علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں، ان کو زندگی عطا کی گئی ہے، ان کے ساتھ زندگی کا ہر معاملہ پیش آتا ہے، ان پر حیات اور ممات یعنی زندگی اور موت دونوں شامل ہیں۔ اسی طرح 1.25 لاکھ کے قریب جو انبیاء کرام ہیں، سارے نبیوں کو زندگیاں، بیماریاں، حضرت ایوب کی بات کی جائے تو کتنی بیماری حضرت ایوب علیہ السلام میں، ایک حدیث میں 17 سال تک حضرت ایوب علیہ السلام بیمار ہیں، اور اتنے بیمار اللہ نے اتنا مال و دولت سے نوازا، اتنا مال و دولت تھا، جانور تھے، اولاد تھی، بیویاں تھی، لیکن صرف ایک بیوی رہ گئی اور گوشت سارا جسم سے ختم ہو گیا، جسم پر کیڑے چل گئے، ایک ٹوکری میں ڈال کر ان کی بیوی دھوپ میں رکھ دیتی، لیکن 17 سال جو ہے آپ نے صبر کیا، پھر آسمانوں سے سونے کی ٹڈیوں کی بارش ہوئی، چشمہ پھوٹا، آپ نے غسل کیا اور آپ بالکل دوبارہ جوان ہو گئے۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم دیکھیں کہ نبیوں کے پاس جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت شعیب علیہ السلام کا قصہ پڑھیں، حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں، یہ بیٹا کوئی نہیں ہے، کتنے پیغمبر ہیں، حضرت زکریا ہے، ان کی اولاد نہیں ہے۔ اگر انبیاء کرام کو اللہ رب العالمین نے اختیار دیے ہوتے تو کبھی کسی نبی کو تکلیف نہ آتی، کبھی کوئی نبی اولاد کے لیے 80 سال تک اللہ کے در پر ربی حبلی من الصالحین نہ کہتا۔ اگر اللہ نے انبیاء کو ہر چیز عطا کی ہوتی، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر نہ لگتے، آپ کا خون مبارک نہ بہتا، آپ پر ظلم نہ کیا جاتا، آپ کو اپنے ہی شہر مکہ سے نہ نکالا جاتا، مکہ کی باہر نکل پر وادی پر کھڑے ہو کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ آج میری قوم نے مجھے اس آبادی سے نکال دیا۔ تو اتنے سارے معاملات اگر اس بارے میں بات کی جائے تو وقت کم ہے۔ انبیاء کرام کو اللہ رب العالمین نے ہر چیز نہیں عطا کی، ہمارے جیسے انسان ہیں، لیکن مقام، مرتبہ اور فضیلت کے اعتبار سے کائنات میں سب سے زیادہ فضیلت والے انبیاء کرام ہیں۔ انبیاء کرام میں سب سے زیادہ فضیلت والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ مجھے میرے مرتبے سے نہ بڑھاؤ جیسا عیسائیوں نے عیسیٰ بن مریم کو بڑھا دیا، بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں تو مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہو۔ اس سے آگے کوئی بات بڑھانا جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے مخالف ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ پر حاضر ناظر ہیں، یہ بھی عقیدہ غلط ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال نہیں ہوا تو پھر آپ عمر 63 برس کیوں گنتے ہیں؟ پھر تو آپ کی عمر کے اندر 1400 سال مزید شامل کرنے چاہیے۔ یعنی بہت سارے دلائل ہیں، لیکن بہترین عقیدہ کیا ہے؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے کہ مجھے میرے مرتبے سے نہ بڑھاؤ، جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائیوں نے اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ تو اگلا سوال یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ کے اختیار میں کیا کوئی حصہ ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کے اختیار میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مخاطب کر کے فرمایا لیس لک من الامر شیء، سورۃ آل عمران آیت نمبر 188 ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اے پیغمبر، اللہ کے معاملات میں آپ کا کوئی اختیار نہیں۔ اب یہ قرآن کی آیت جو ہے اس نے ہر چیز کی جو ہے وہ نفی کر دی ہے کہ اللہ کے اختیار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا وَيَا فَاطِمَةُ بْنُ بِنْتِ مُحَمَّدٍ سَلِينِي مَا شِئْتُ مِن مَالِي لَا أَغْنِي عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا۔ بخاری شریف کی روایت ہے، اے محمد کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، میرے مال میں سے جو چاہو مانگ لو، مگر اللہ کے ہاں میں تمہارے کسی کام نہیں آ سکوں گا۔ یہ لمبی حدیث ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہر رشتہ دار کو اکیلے پکار کر یہ بات کہی تھی کہ میرے مال میں سے تو تم حقدار بن سکتے ہو، لیکن اللہ کے ہاں میں تمہارے اعمال کے علاوہ کچھ بھی سفارش نہ کر سکوں گا۔
اگلا سوال ہے کیا اللہ اور رسول کے اقوال پر کسی قول کو ترجیح دی جا سکتی ہے؟ کیا اللہ اور اس کے رسول کے بات پر کسی اور کی بات کو ترجیح دی جا سکتی ہے؟ جواب ہے ہرگز نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اسلام کا معنی ہی اللہ اور اس کے رسول کے تابع ہو کر چلنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، سورۃ الحجرات آیت نمبر 1 ہے۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا طاعۃ فی معصیۃ اللہ انما طاعۃ فی المعروف، جہاں اللہ کی نافرمانی ہو وہاں کسی کی اطاعت نہیں، اطاعت تو صرف نیکی کے کاموں میں ہوتی ہے۔ سنن ابو داؤد کی یہ روایت ہے۔ اگلا سوال ہے اگر کسی مسئلہ پر اختلاف ہو جائے تو اس کا حل کہاں سے لیں؟ جواب یہ ہے کہ ان حالات میں قرآن مجید اور سنت صحیحہ کی طرف رجوع کیا جائے۔ اب علماء کرام کا یہ آپس میں اختلاف ہو گیا، اگر لوگوں کا اختلاف ہے تو اپنے عالم دین سے پوچھ لیں گے، اگر علماء کرام کا اختلاف ہو جائے تو وہ کہاں رجوع کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، سورۃ النساء آیت نمبر 59 ہے۔ اگر تمہارے درمیان کسی معاملہ میں اختلاف ہو جائے تو اسے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف لوٹا دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت نبیہ، رواہ مالک صحیح۔ امام مالک نے اپنی کتاب میں صحیح حدیث میں نقل کیا ہے، میں نے تم میں دو چیزیں چھوڑی ہیں جن کو تھامے ہوئے تم ہرگز گمراہ نہ ہوگے، ایک اللہ تعالیٰ کی کتاب اور دوسری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اگلا سوال ہے دین میں بدعت کسے کہتے ہیں؟ کیا دین میں بدعت حسنہ ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ دین اسلام میں ہر اس کام کو بدعت کہتے ہیں جو دین سمجھ کر کیا جائے مگر اس کی کوئی شرعی دلیل نہ ہو۔ آپ کوئی عمل کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام نہیں کیا، اللہ نے اس کا حکم نہیں دیا، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ یہ نیکی ہیں، یہاں پر جو ہے اسے بدعت کہا جاتا ہے، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنا، اور یہی بدعت جو ہے انسان کو جہنم میں لے جاتی ہے۔ دین اسلام میں کوئی بدعت حسنہ نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعت کو گمراہی قرار دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ جس نے ہمارے دین میں کوئی ایسی چیز ایجاد کی جو اس میں نہیں تھی تو وہ مردود ہے، یعنی وہ بدعت ہے۔ مزید فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، رواہ ابو داؤد۔ نئے کام کی ایجاد کرنے سے بچو، بلا شبہ ہر نیا کام بدعت ہے اور ہر بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے۔ نئے کام سے مراد دین کے معاملات میں۔ اگلا سوال یہ ہے اسلام مخالف قوانین پر عمل کرنا کیسا ہے؟ جواب یہ ہے کہ اسلام مخالف قوانین کو سمجھتے ہوئے ان پر عمل کرنا کفر ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، سورۃ المائدہ آیت نمبر 44 ہے۔ جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی کافر ہے، یعنی اللہ کے حکم کی جو مخالفت کرتے ہیں وہ کفر کرتے ہیں۔ وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّةٌ بِكِتَابِ اللَّهِ وَيَتَخَيَّرُوا مِمَّا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بِسَهْمٍ بَيْنَهُمْ، ابن ماجہ۔ مسلمانوں کے حکمران قرآن کی روشنی میں فیصلہ نہیں کریں گے اور اللہ کی نازل کردہ شریعت کو نہیں اپنائیں گے تو اللہ تعالیٰ انہوں میں پھوٹ ڈال دے گا، یعنی جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان میں اختلافات ڈال دیں گے۔ اور یقیناً ہمارے ملک میں آج کل یہی پریشانی ہے کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ دیا ہے تو ہمارے جو سیاسی رہنما ہیں انہوں میں اللہ نے اختلافات ڈال دیے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کس پر واجب ہے اور اس کے مراتب کیا ہیں؟ جواب یہ ہے کہ یہ فرض کفایہ ہے جسے ادا کرنے کے لیے ایک جماعت کا ہونا ضروری ہے، ورنہ سب گناہگار ہیں اور اللہ کے عذاب کے مستحق ہیں۔ اب اپنے معاشرے میں دیکھیں کتنے لوگ ہیں، کچھ سیاسی جماعتیں ہیں، کچھ مذہبی جماعتیں ہیں۔ مذہبی جماعتیں جہاں جہاں پر ہے وہ اپنا فریضہ ادا کر رہی ہیں۔ ہم یہ کتاب پڑھ رہے ہیں، یہ ہمارا ایک کہہ لے کہ مذہبی طور پر فرض کفایہ ادا کر رہی ہیں۔ اگر ہماری قوم بچی ہے تو شاید ان چند لوگوں کے پڑھنے کی وجہ سے بچی ہے۔ یہ لوگ جو ہیں یہ کتابیں پرنٹ کرواتے ہیں، آپ کے لیے
سارے اہتمامات کرتے ہیں تو یہ صرف فرض کفایہ ہے، ہر کسی پر فرض نہیں، لیکن اگر کوئی کر لے گا تو اللہ رب العالمین اسے اجر عظیم عطا فرما دیں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، سورۃ آل عمران آیت نمبر 104 ہے۔ اور تم کو ایسی جماعت ہونا چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف دعوت دے اور نیکی کا حکم دے، برائی سے منع کرے، یہی وہ لوگ ہیں جو نجات پانے والے ہیں۔ جو امر بالمعروف و نہی عن المنکر پر عمل کرنے والے ہیں، یہی لوگ جو ہیں وہ نجات پانے والے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رعا منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فلبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذالک اضعف الایمان، تم میں سے جو شخص برائی دیکھے تو طاقت کے مطابق اسے بدل دے، اگر اس میں طاقت نہ ہو تو زبان سے بدل دے، اور اگر زبان سے بھی بدلنے کی طاقت نہ ہو تو اسے دل میں نفرت کرے، یہ ایمان کا سب سے کمزور حصہ ہے۔ صحیح مسلم کی یہ روایت ہے، یعنی سب سے پہلے برائی دیکھ کر آپ اسے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کریں اگر آپ میں طاقت ہے، اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے اپنی زبان سے منع کر دیں، اگر زبان سے نہیں منع کر سکتے اپنے دل میں برا جانیں، اور یہ ایمان کا سب سے ہلکا درجہ ہے۔ اگلا سوال ہے اللہ کا ولی کون ہے؟ جواب یہ ہے عقیدہ و عمل میں کتاب و سنت کی اتباع کرنے والے اور تقوی و پرہیزگاری اختیار کرنے والے ہیں۔ ارشاد باری ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون، سورۃ یونس آیت نمبر 62 اور 63 ہے۔ بے شک اللہ کے دوستوں کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کرتے ہیں۔ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ من عاد لی ولیا فقد آذنته بالحرب وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ، البخاری۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ جو شخص میرے لیے میرا ولی دوست سے دشمنی کرتا ہے میں اس سے اعلان جنگ کر دیتا ہوں۔ جو اللہ کے ولی سے دشمنی کرتا ہے، اللہ کے دوست سے دشمنی کرتا ہے تو اللہ اس سے اعلان جنگ کر دیتے ہیں۔ اور میرا بندہ فرائض ادا کرنے سے زیادہ کسی دوسری چیز سے میرا قرب حاصل نہیں کر سکتا، پھر میرا بندہ نفلی عبادت کر کے میرے قریب ہوتا رہتا ہے حتیٰ کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ یعنی اللہ کا ولی اور دوست کون ہے؟ جو اللہ کے احکامات پر عمل کرتا ہے، فرائض پر عمل کرتا ہے، پھر نوافل پڑھتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ سوال ہے صحابہ کرام اور اہل بیت سے متعلق ہم پر کیا واجب ہے؟ جواب یہ ہے کہ ان کے متعلق ہم پر یہ عقیدہ رکھنا فرض ہے کہ وہ امت کے افضل ترین لوگ ہیں، انہیں اللہ کے دین کی خاطر ہر طرح کی جان و مال کی قربانیاں پیش کی ہیں، اور یہ بھی واجب ہے کہ ہم ان سے محبت اور عزت و توقیر کریں، دل ان کے بارے میں صاف ہو اور زبان پر ان کے متعلق کوئی نکتہ چینی نہ ہو، ان کے فضائل بیان کیے جائے اور ان سے ہونے والی لرزشوں کو نظر انداز کیا جائے۔ یعنی صحابہ کرام اور اہل بیت کے متعلق ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ وہ ان کو اللہ رب العالمین نے معاف کر دیا ہے، اور اہل بیت کے بارے میں ہماری زبان پر، صحابہ کرام کے بارے میں ہماری زبان پر کوئی حرف نہیں آنا چاہیے۔ اگر ان سے کوئی غلطی ہو چکی ہے تو اللہ رب العالمین نے فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک هم الصادقون، اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے ان کو بے شمار بشارتوں سے نوازا ہے۔ اور یہاں پر ارشاد باری تعالیٰ ہے والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، سورۃ الحشر آیت نمبر 10 ہے۔ اور جو لوگ ان کے بعد آئے اور کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں بخش دے، ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے، اور ایمان والوں کے بارے میں ہمارے دل میں کینہ اور بغض نہ ڈال۔ یعنی اہل بیت کے لیے، صحابہ کرام کے لیے ہم دعا کرتے، اور یہ بڑی بہترین دعا ہے کہ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ یہ بڑی بہترین دعا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا اصحابی فإن احدکم لو انفق مثل احد ذهبا ما ادرک مد احدهم ولا نصیفہ،
صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، میرے صحابہ کو برا بلا نہ کہو، اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر بھی صدقہ کر لے تب بھی وہ ان صحابہ کی ایک یا آدھی مٹھی صدقہ کے برابر کو نہیں پہنچ سکتا۔ یعنی ایک صحابی جو ہے وہ ایک مٹھی جو ہے عام کوئی چیز صدقہ کر دیں، کھجوریں صدقہ کر دیں، یا آدھی مٹھی جو ہے وہ صدقہ کر دیں، یعنی 4-5 کھجوریں جو ہے، اگر آپ ان کے مد مقابل اہل بیت اور صحابہ کرام کے مد مقابل احد پہاڑ، یعنی جس کی لمبائی جو ہے 10 سے 12 کلومیٹر ہے، اونچائی 3 سے 4 کلومیٹر ہے، چوڑائی 5 سے 6 کلومیٹر ہے، اگر آپ اتنا سونا خرچ کر دیں ایک اہل بیت اور ایک صحابی کے اس چند کھجوروں کی برابری آپ نہیں کر سکتے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، حدیث کو چھوڑتے ہیں ترجمہ پڑھتے ہیں، تم میں سے جو کسی کو نمونہ بنانا چاہتا ہے ہو اسے چاہیے کہ صحابہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنائے، کیونکہ وہ لوگ اس امت میں سب سے زیادہ نیک دل، گہرا علم رکھنے والے ہیں، تکلف سے بالاتر ہیں، سب سے زیادہ ہدایت یافتہ ہیں، بہترین انسان تھے جنہوں نے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی صحبت کے لیے چن لیا۔ ان کی فضیلت کو پہچانو اور ان کے نقش قدم پر چلو، کیونکہ وہی لوگ سیدھی ہدایت پر ہے۔ یعنی اگر چاہتا اللہ ہمیں اس وقت کے اندر ہے جو وہ ہمیں پیدا کر سکتے تھے، یعنی اس وقت میں اللہ رب العالمین نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہمیں پیدا کر سکتے، لیکن صحابہ کرام اور جو اس وقت اہل بیت تھے، اللہ رب العالمین نے ان کو چن لیا اور انہیں ہدایت عطا فرمائی، اور کائنات کے سب سے زیادہ جو ہے وہ سب سے زیادہ راہ ہدایت پر چلنے والے ہیں اور صراط مستقیم اختیار کرنے والے ہیں۔ اس سے اگلا سوال ہے، طائفہ ناجیہ منصورہ کون ہے اور اس کی کیا پہچان ہے؟ جواب یہ ہے کہ اس امت کے 73 فرقوں میں سے ہدایت یافتہ جماعت ہے، دنیا میں کامیابی اور فتح پانے والے اور آخرت میں جہنم سے بچ کر جنتوں کو جانے والے یہی لوگ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے طریقہ پر چلنے والا گروہ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، سورۃ البقرہ آیت نمبر 173 ہے۔ اگر وہ لوگ تم صحابہ جیسا ایمان لے آئیں تو یقیناً ہدایت پالیں گے۔ اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی، سورۃ الانعام آیت نمبر 90۔ یہی لوگ انبیاء کی جماعت ایسے تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت سے نوازا، سو آپ بھی ان کے طریقہ پر چلیں، یعنی صحابہ کرام جو ہدایت یافتہ ہیں ان کے طریقہ پر چلے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَتَفْتَرِقُونَ أُمَّتِي عَلَى 73 مِلَّتُهُمْ كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا مِلَّةً وَاحِدَةً قَالُوا وَمَنْ هِيَ يَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قَالَ مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، میری امت کے 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی، سوائے ایک جماعت کے سبھی فرقے جو ہیں وہ جہنم میں جائیں گے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ وہ کون سی جماعت ہے جو جنت میں جائے گی؟ اس طریقہ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو میری اور میرے صحابہ کے طریقہ پر چلنے والے ہوں گے، یعنی جو رسول اللہ اور صحابہ کرام کی سیرت پر عمل کرنے والے ہوں گے وہی لوگ جو ہے وہ جنت میں جائیں گے۔ لن یزال قوم من امتی ظاہرین علی الناس حتی یأتیہم امر اللہ وہم ظاہرون، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، میری امت میں ایک گروہ ہمیشہ لوگوں پر غالب، حق پر قائم رہے گا، اللہ تعالیٰ کا حکم قیامت آنے تک وہ غالب ہی رہے گا۔ اگلا سوال ہے، کسی مسلمان کی تکفیر کا کیا حکم ہے؟ جواب ہے، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں، کسی مسلمان کو کافر قرار دینا جائز نہیں، اگرچہ وہ کسی غلطی میں مبتلا ہو، یہاں تک کہ اس پر دلائل سے حجت قائم کر دی جائے۔ ملا علی قاری کہتے ہیں، اگر کسی کے کفر کی 99 دلیلیں اور اس کے مقابلے میں اس کے مسلمان ہونے کی ایک دلیل ہو تو اسی دلیل کی بنیاد پر اسے کافر نہیں قرار دیا جائے گا۔ یعنی اگر ایک بندے میں 99 غلطیاں پائی جا رہی ہیں تو صرف ایک کلمہ اس نے پڑھا ہے تو اسے ہم کافر نہیں کہیں گے بلکہ مسلمان ہوگا۔ ہم تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر جو ہیں مسلمانوں پر تکفیر کر دیتے ہیں کہ اس نے فلاں معاملے پر ایسا کیا یہ کافر ہے، اس نے فلاں معاملے میں ایسا کیا یہ مشرک ہے۔ ہمیں اللہ نے حق ہی نہیں دیا کہ ہم کون ہوتے ہیں کہ اپنے کسی مسلمان بھائی کو کافر کہیں یا کسی پر جنت اور جہنم کو واضح کریں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اختیار نہیں دیا، یہ تو اعمال کا دار و مدار جو ہے، جو اعمال کے دار و مدار پر جو ہے وہ فیصلے ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت کا ذکر کیا گیا، فرمایا کہ یہ عورت جو ہے
یہ نوافل بہت زیادہ پڑھتی ہے، بہت زیادہ نفلی عبادت کرتی ہے، نفلی صدقہ کرتی ہے، بہت سارا جو ہے وہ صدقہ خیرات کرتی ہے، لیکن اس کی زبان سے لوگ جو ہیں وہ تنگ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پر جہنم واجب کر دی گئی۔ پھر دوسری عورت کا ذکر کیا گیا اور فرمایا گیا کہ یہ صرف فرضی نماز پڑھتی ہے، فرضی صدقہ کرتی ہے، فرائض کے علاوہ کچھ نہیں کرتی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پر جنت واجب کر دی گئی، یعنی ظاہری اعمال۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ بہت سارے لوگ ایسے دیکھتے ہیں جو ظاہری نیک ہیں، آپ انہیں جنتی سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ جہنمی ہوتے ہیں، کیونکہ ان کی عبادت جو ہے وہ دکھلاوے کے لیے ہوتی ہے۔ اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو چھپ چھپا کے تھوڑی عبادت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ مجھے کوئی دیکھ نہ لے، تو ایسے لوگ جو ہیں وہ جنتی ہیں۔ تو اس لیے کسی پر تکفیر کا فتویٰ نہیں لگا سکتے۔ والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 58 ہے۔ جو مومن مرد مومن عورتوں کو بغیر کسی جرم پر اذیت دیتے ہیں وہ بہت بڑے بہتان اور گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتے ہیں، یعنی کسی عورت پر الزام لگا دیا، اسے کوئی برا بلا کہہ دیا، تو یہ بھی بات منع کی ہے۔ وَلَا تَنَابَذُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ، اور برے لقبوں سے نہ پکارو، ایمان کے بعد فسق برا نام ہے، یعنی ایمان کے بعد جو ہے سب سے برا جو کام ہے وہ کسی کو الٹے نام سے پکارنا، اس کی کسی عزا نہ ہونے کی وجہ سے، اس کے رنگ کالے ہونے کی وجہ سے، اس کے آنکھ کا بہتر نہ ہونے کی وجہ سے، آپ کسی بھی اعتبار سے کسی کا برے لقب سے پکارتے ہیں تو اللہ کو یہ پسند نہیں۔ سورۃ الحجرات آیت نمبر 11 ہے۔ بعض علماء کرام کا کہنا ہے کہ یہ آیت کسی کی تکفیر کے بارے میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یرمی رجلا بالفسوق ولا یرمیہ بالکفر الا ارتدت علیہ ان لم یکن صاحبہ کذالک۔ بخاری شریف کی روایت ہے، جب بھی کوئی کسی شخص کو فاسق یا کافر کہتا ہے تو اگر جسے کہا گیا ہے وہ کافر نہیں تو یہ حکم کفر کہنے والے کی طرف لوٹ آتا ہے۔ آپ کسی کو اکثر ہم بات کرتے کرتے کہتے وہ فلانا کافر ہے، اس نے ایسے کی، وہ تو بہت جڑا مشرک ہے، تو اگر وہ مشرک نہیں، وہ کافر نہیں، تو وہ لقب جو ہے وہ آپ کی طرف لوٹ کے آ رہا ہے، وہ اپنے آپ کو آپ خود کہہ رہے ہیں، اور یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ لعن المؤمن كقتله ومن رمى مؤمنا بالكفر فهو كقتله، مومن پر لعنت ڈالنا اسے قتل کرنے کی مانند ہے۔ اسی طرح جو کسی مسلمان کو کافر کہتا ہے یہ بھی اسے قتل کرنے کے مترادف ہے، یعنی کتنا بڑا گناہ ہے کہ آپ مسلمان کو، ہم مذاق سے بھی کہہ دیتے ہیں تو بڑا کافر ہے۔ تو اس چیز سے اجتناب کرنا چاہیے کہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہیں ہمارے اعمال کو برباد کر دیتی ہیں۔ تو اسی لیے انسان بعض دفعہ سوچتا ہے کہ میں نے تو یار بڑی نیکیاں کی تھی، قیامت والے دن جب دیکھا جائے گا تو اس کا نام و مال برائیوں سے بھرا ہوگا۔ وجہ کیا ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی وجہوں سے، چھوٹی چھوٹی باتوں سے جو ہے وہ پکڑ میں آ جائیں گے۔ اذا قال الرجل لاخیہ یا کافر فقد باء بها احدهما، بخاری شریف کی روایت ہے، جب کوئی اپنے بھائی کو کافر کہتا ہے تو ان دونوں میں سے ایک کافر ہو جاتا ہے۔ کہنے والا، اگر جس نے دوسرے بھائی کو کافر کہا ہے، اگر وہ کافر نہیں تو پہلا کہنے والا کافر ہے، اگر کافر ہے تو دونوں میں سے ایک کافر ہے۔ اولو الامر کون ہے، ان کے حوالے سے ہمارا کیا معاملہ ہونا چاہیے؟ جواب ہے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اولو الامر دو سے مراد علماء اور حکمران میں ہیں، اگر وہ ٹھیک ہیں تو لوگ بھی ٹھیک ہیں۔ امام طحاوی فرماتے ہیں کہ ان کے خلاف بغاوت نہ کی جائے، اگر وہ ظلم بھی کریں ان کے لیے بدعا نہ کریں، ان کی اطاعت سے ہاتھ نہ چھڑاؤ معروف میں، اور ان کے لیے ان کی اصلاح اور عافیت کی دعا کرتے رہو۔ یعنی اگر آپ ایسے حکمران کی رعایا میں سے ہیں کہ جو ظاہری جو ہیں وہ آپ کو کافر نہیں نظر آتے لیکن اس کے اندر کچھ اختلافات موجود ہیں، تو آپ ان کے لیے بد دعا نہیں کریں گے، ان کے لیے دعا کریں گے کہ یا اللہ ان کو بہتر کر دے۔ اور ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مشرک حکمران ہے اس کے لیے بد دعا کی جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کم بد دعا کی ہے چند معاملات میں، لیکن مشرکین کے لیے، یہود و نصارہ کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا فرمائی ہے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ واقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔